إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو خسارے میں پڑنے والے ہیں، نقصان میں پڑنے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، ٹوٹا اٹھانے والے ہیں، جو نفع سے اور فائدہ سے محروم رہ جانے والے لوگ ہیں۔ کئی آیات میں مختلف اعمال کرنے والوں، مختلف کاموں کے کرنے والوں اور مختلف امور کے مرتکب لوگوں کو اللہ کی آیات، قرآن مجید کی آیات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے آخرت میں نقصان اٹھانے والا، آخرت میں نقصان کا شکار ہونے والا قرار دیا ہے۔ دنیا کا نقصان بہت ہی معمولی ہوتا ہے، اس کی تلافی ممکن ہوتی ہے اگر انسان تھوڑی سی محنت کرے، کوشش کرے، اسٹرگل کرے تو وہ اپنے کھوئے ہوئے مال کا یا اپنے نقصان کی تلافی کر سکتا ہے۔ ایک طالب علم ایک اسٹوڈنٹ اگر اپنی پڑھائی میں کسی قسم کی کوتاہی کرتا ہے، اگر جو اس کو کرنی نہیں چاہیے، لیکن فرض کیجئے کہ اگر وہ کرتا ہے، کسی سبجیکٹ میں محنت نہیں کرتا اور پھر اگر وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے تو اس کے پاس موقع ہوتا ہے، چانس ہوتا ہے کہ دوبارہ کوششیں کرے، خوب توجہ سے، خوب اٹینٹیو ہو کر کے مطالعہ کرتا رہے، پڑھتا رہے، یاد کرتا رہے اور پھر اچھے نمبروں سے اسی پیپر کو، اسی سبجیکٹ کو پاس کر لے۔ یہ ممکن ہے، لیکن آخرت چونکہ دنیا ایک ایمان والے کے لیے اس کی پوری زندگی امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو سمجھایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کی پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے
کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور پھر اچھے اعمال کرنے والوں کی جزا ہے، بہترین جزا ہے، بہترین بدلہ ہے۔ اور جو اعمال کے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے اس کے اندر کمی کوتاہی پائی جائے گی تو وہ یقیناً ناکام و نامراد ہوگا۔ البتہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ مژدہ ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت ہوئی تو پھر وہ جو ہے بخشش اس کی ممکن ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی ہی فرصت میں اسے معاف کر دے، پہلی بار میں ہی اسے معاف کر دے، اور ایک یہ کہ وہ اپنے کیے کی سزاؤں کو پا کر پھر اس کے بعد معافی کا مستحق بنے۔ المختصر کہ دنیا کا نقصان، دنیا کا لاس یہ معمولی چیز ہے، دنیا کا پروفٹ بھی معمولی چیز ہے، اصل اہمیت آخرت کے نقصان کی ہے اور اصل اہمیت آخرت میں کامیابی کی ہے۔ تو قرآن مجید میں اور اسی طرح احادیث میں جہاں جہاں جن جن لوگوں کو، جس قسم کے اعمال کرنے والے لوگوں کو خسارہ پانے والے، آخرت میں نقصان پانے والے بتایا، ایمان والوں کو ایسے اعمال سے واقف ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ یہ جو خسارے میں پڑنے والا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خسارے میں پڑ جائے گا، نقصان اٹھائے گا، آخرت میں ناکام و نامراد ہوگا، اس کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے خسارہ تو نہیں اٹھانا، نعوذ باللہ، ہمارا یہ ارادہ تو نہیں ہے، تو ان کو جاننے کا کیا مقصد؟ ہمیں تو وہ چیزیں جاننی چاہیے کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاح یعنی کامیابی کی خوشخبری سنائی۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کام کرنے والوں کے بارے میں، کسی نیکی کے عمل کرنے والوں کے بارے میں، کسی عمل صالح کرنے والوں کے بارے میں، کسی خوبی کے بارے میں، کسی اچھائی کے بارے میں کہ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامران ہونے والے ہیں۔ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، بلا شبہ اس کی بھی فکر ہونی چاہیے، لیکن شر کو، برائی کو، نقصان کے معاملات کو اس مقصد سے جاننا کہ ہم اس نقصان میں نہ پڑ جائیں، ہم اس برائی میں نہ پڑ جائیں، یہ عین شرعاً مطلوب ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب الفتن اور کتاب الامارہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الفتن میں اور صحیح مسلم کی کتاب الامارہ میں صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رازدان رسول سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ فرماتے ہیں کہ لوگ عموماً، اکثر و بیشتر لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، بھلائی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اچھائیوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور میرا معاملہ یہ تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق، آنے والی برائیوں کے متعلق، آنے والے فسادات کے متعلق، آنے والے فتنوں کے متعلق سوال کیا کرتا تھا، اس ڈر سے، اس خوف سے، اس خدشے سے کہ کہیں میں اس شر میں نہ پڑ جاؤں، کہیں وہ شر مجھے نہ گھیر لے، کہیں میں اس کے گھیرے میں نہ آ جاؤں۔ یعنی شر سے بچنے کے لیے شر کو جانتے تھے، شر کی معلومات حاصل کرتے تھے، فساد سے بچنے کے لیے فساد کی معلومات لیتے کہ کون سا عمل شر ہے، کون سا فساد واقع ہونے والا ہے، کون سے فتنے پڑنے والے ہیں، تاکہ میں اپنے آپ کو ان فتنوں سے، ان شرور سے،
ان برائیوں سے، ان فسادات سے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں، محفوظ رکھ سکوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید میں اور احادیث رسول میں ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس سے واقفیت حاصل کریں، اس کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو سمجھیں بھی، آگے پہنچائیں بھی اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ بات وحی کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف یہ بات وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسل ہوئے ان سب کی طرف یہ بات وحی کی گئی ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے، تمام اعمال برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے، مٹا کر رکھ دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً جو ہے آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے، آخرت کے نقصان میں پڑنے والے ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت 83 تا 88 آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کے نام گنوائے، ان پر جو نعمتیں کی، ان کے ساتھ ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام، سیدنا اسحاق و یعقوب، نوح علیہ السلام، سیدنا داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ان 18 پیغمبروں کا نام لے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ان کو نبوت دینے کا تذکرہ ہے، ان کی طرف وحی کرنے کا تذکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے، اس ہدایت کو عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرد محال، یعنی یہ تو ناممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شرک میں مبتلا ہو جائیں، ایسا تو قطعاً نہیں ہو سکتا، چونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، معصوم، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، اور یہ صرف انبیاء کا منصب ہے، کسی اور کا نہیں۔ جو ہمارے ہاں یہ چلن عام ہے، کسی مظلوم کو معصوم کہہ دیتے ہیں، کسی مظلوم کو معصوم کہہ دیتے ہیں، یار معصوم لڑکی تھی، اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا مینار پاکستان پر، کتنی کوئی معصوم تھی، یہ میرا بحث ہی نہیں، یہ اس پر میری بحث ہی نہیں ہے، لیکن معصوم نہ کہیے کسی کو بھی، حتیٰ کہ بچوں کو بھی آپ معصوم نہ کہیں، بچے معفو ہیں، معفو یعنی معاف کیے گئے، معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہیں۔ بچے گناہ کر لیتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے بعض بچے مطلب چھوٹے ہی تو ہوتے ہیں، یہاں اچھوں کا ایمان پھسل جاتا ہے، تو بچے ہی ہوتے ہیں، چیز بھی چرا لیتے ہیں، بعض اوقات گالی بک دیتے ہیں، غیبت بھی کر لیتے ہیں، چغلی بھی کر لیتے ہیں، یہ سب کبائر ہیں، صغائر نہیں ہیں، لیکن بچوں کو معاف کیا گیا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں پر سے قلم اٹھا دیا گیا ہے، ان میں سے ایک سویا ہوا یا بے ہوش شخص، سویا ہوا ہے جب تک کہ اسے جاگ نہ آ جائے، بچہ الصبی حتی یحتلم، بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا مجنون، پاگل، جس کو عقل نہ ہو،
یہ مرفوع القلم ہے، ان کا گناہ لکھا نہیں جاتا، ان کا گناہ لکھا، معصوم نہیں ہے، معصوم کوئی نہیں، ہاں فرشتے معصوم ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ مادہ ہی نہیں رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور انسانوں میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ معصوم ہیں، تو یہ معصوم ہے، صغیرہ یعنی معمولی گناہ، چھوٹا گناہ، اس سے بھی پاک ہیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ولو کا لفظ استعمال کیا جو امر محال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر فرض کریں آپ اگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر ہو تو تم کیا چیز ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، یہ میرے پیارے لوگ، چنیدہ لوگ، منتخب لوگ، پسندیدہ لوگ، نعمتیں حاصل کیے ہوئے منعم علیہم لوگ، بہترین افراد جو میں نے امتوں کی ہدایتوں کے لیے مبعوث کیے تھے، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے۔ بتانے کا مقصد شرک کی نحوست بیان کرنا ہے، شرک کی قباحت بیان کرنا ہے، شرک کی مذمت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی قسم کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، ان کے شان میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہے، ان کا جو بلند مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضیلت عطا فرمائی، جو شان عطا فرمایا، جو رتبہ عطا فرمایا، وہ اپنی جگہ قائم ہے، اپنی جگہ قائم ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قریشی خاتون کی سفارش کی گئی، اتفاق سے جن کا نام فاطمہ ہی تھا، چوری کے کیس میں پکڑی گئی تھیں، اور پھر جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے پیارے چہیتے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارش کے لیے بھیجا کہ آپ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، ممکن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے پر ان کی سزا معاف کر دیں، قریش کی خاتون ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، خاندان رسول ہے، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام خراب نہ ہو، آپ جائیے سفارش کیجئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، سفارش سنی، تو قربان جائیے آپ کے انصاف پر، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ تو قریش کی فاطمہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا۔ فاطمہ کی ایسی تربیت ہوئی نہیں تھی علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرما کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوری کی قباحت بیان کی کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ کسی کو اس کی معافی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا۔ انبیاء علیہ، جیسے ہم لوگ عام بول چال میں بول دیتے ہیں اگر میرا بھائی بھی کرتا تو میں اسے معاف نہ کرتا، مطلب میرا بھائی مجھے بہت عزیز ہے اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں نا۔ مطلب یہ بات میں کب کہتا ہوں کہ یار آپ نے جو غلطی کی ہے، اگر سگا بھائی میرا یہ غلطی کرتا تو میں اسے بھی معاف نہ کرتا۔ اگر میرے نزدیک سگے بھائی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو میں یہ مثال نہیں دوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر میرا دشمن بھی یہ کام کرتا تو میں معاف نہ کرتا، آپ کو کیسے معاف کروں؟ دشمن کو ویسے ہی کوئی معاف نہیں کرتا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ آسان سی ہے، مطلب بندہ اپنے عزیز ترین افراد ہی کی مثال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی اسلوب میں گفتگو کی، یعنی ایسے ہی انداز میں گفتگو فرمائی، ایسے ہی انداز میں کلام نازل فرمایا کہ جو انسانوں کے عقلوں کے مطابق ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اپنی شان کے مطابق کلام فرماتا تو ہم میں سے کس کو سمجھ میں آتا؟ سمجھنا مشکل ہوتا۔ تو یہ اللہ کے پیارے چہیتے منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمائے، جن کی اللہ نے نصرت فرمائی، جن پر اللہ نے وحی بھیجی، جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، شرک ایسی منحوس چیز ہے، اگر ان سے بھی یہ معاملہ سرزد ہو جاتا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی معافی نہیں دیتا ان کو بھی، تو تم کیا چیز ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ شرک کی مذمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شرک اتنی منحوس چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ اللہ کے ہاں جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے ہاں وہ یقیناً خسارے میں پڑنے والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شرک سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اب شرک کی قباحت اور شرک کی نحوست کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد اللہ. یہ بات مشرکوں کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں ہے، یعنی ان کی شان سے میل کھاتی بات نہیں ہے یہ کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنی ذات پر اپنے آپ پر وہ خود اپنے کفر کی گواہی دینے والے ہیں. ان کے شان کے لائق ہی نہیں، مطلب یہ لوگ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ مسجد حرام کو آباد کریں. اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دیے گئے. وفی النار ہم خالدون، اور یہ آگ میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. مسجد بنانا، مسجد آباد کرنا یہ بہت فضیلت کی بات ہے، اس پر اس کثرت سے احادیث ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غدا او راح الی المسجد، جو شخص مسجد آباد کرنا مطلب یہ کہ مسجد میں نماز پڑھنا، صرف مسجد کی صفائی ستھرائی کا ہی انتظام نہیں، یہ بھی مسجد آباد کرنے میں آتا ہے، یعنی یہ کام بھی کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی ہیں، وقت کے دونوں نبیوں کو اس بات کا حکم دیا، خاص طور پہ بیت اللہ کے بارے میں کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے اس گھر کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے میرے اس گھر کو پاک صاف رکھنا. مسجد کی تعمیر میں بھی، صفائی میں بھی یہ چیز آتی ہے. مسجد کی آباد کرنے میں وہاں نمازیں پڑھنا، عبادات کرنا، نوافل ادا کرنا، تلاوت کرنا، تعلیم حاصل کرنا، دین سیکھنا، دین سکھانا، دین بیان کرنا، یہ ذکر و اذکار کرنا، یہ ساری چیزیں مسجد آباد کرنے میں آتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غدا او راح، جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد کے اندر گیا، صبح یا شام جب بھی مسجد کے اندر گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک آنے کے بدلے اعد اللہ له نزلا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک آنے کے بدلے جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرے گا. او کما قال علیہ السلام، جنت میں اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزبانی تیار کرے گا. یعنی جو مہمان کے لیے مہمانی تیار کی جاتی ہے اس کو نزل کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک آنے کی بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مہمانی تیار کرے گا. وہ مہمان ہوگا اللہ کا، اللہ اس کے لیے میزبانی تیار کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں عطا فرمائے. یہ مسجد آنے کی فضیلت ہے. لیکن یہاں قرآن مجید میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے، ان کی شان سے یہ بات میل کھاتی نہیں کہ وہ اللہ کا گھر آباد کریں. پہلے وہ شرک تو چھوڑیں پھر اللہ کا گھر آباد کریں. شرک چھوڑنا اولین شرط ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے. حالانکہ مسجد کا آباد کرنا کتنا عظیم عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی سے بخاری سے مسلم شریف میں فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ له فی الجنت مثلہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائے، اللہ کا گھر بنائے، اللہ تعالیٰ اسی کے مثل جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، ان سے مروی روایت حدیث سنن ابن ماجہ کی صحیح سند کے ساتھ، فرمایا من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات، جس نے مسجد بنائی اللہ کی رضا کے لیے، مفحص قطات، مفحص کہتے ہیں گھونسلے کو،
گھونسلہ، پرندوں کا گھونسلہ ہوتا ہے، گھونسلہ ہوتا ہے کہ گھونسلہ. تو اور قطات کہتے ہیں ایسے پرند، کبوتر کی طرح کا ایک پرندہ ہے، کبوتر ٹائپ کا ایک پرندہ ہے، یعنی پرندے کے گھونسلے جتنا بھی. کبوتر کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک بندہ اپنا پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا، پورا صحیح سے قدم نہیں جما سکتا. فرمایا اتنا سا بھی اگر اتنی سی بھی کسی نے مسجد بنائی، ضروری نہیں ہے کہ عالی شان مسجد بنائے، یہ ضروری نہیں ہے، اتنی سی بھی مسجد اگر کسی نے بنائی، او اصغر، اس سے بھی چھوٹی مسجد اگر کسی نے بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک عمارت تعمیر فرمائے گا، جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرمائے گا، جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرمائے گا. یہ مسجد بنانے کی، مسجد آباد کرنے کی یہ فضیلت ہے، لیکن جو مشرک ہیں انہیں اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. حالانکہ آپ ان کا اخلاص دیکھیے، صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدر امن البیت ہوا. فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دیوار ہے، آپ میں سے جو کعبہ گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ حجر و حتیم کیا ہے. جو نہیں گئے، تصاویر دیکھی ہوں، ویڈیوز دیکھی ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک دیوار ایسے باہر کو نکلی ہوئی ہے، اس کے اندر کعبی حصہ ہے، دیوار کھڑی ہوئی ہے کعبے کے باہر، چار دیواری کے باہر ایسے دیوار کھڑی ہوئی ہے رکن یمانی سے اس طرف تک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بھی کعبہ ہے؟ من البیت، یعنی بیت اللہ میں سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، جی ہاں بالکل، یہ بھی اللہ کے گھر میں سے ہی ہے. قلت، فرماتی ہے میں نے عرض کیا، فما لهم لم يدخلوه في البيت، یہ قوم کو کیا ہوا، اسے کیوں نہیں چار دیواری کے اندر شامل کیا، کعبے کے اندر کیوں شامل نہیں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ چھوٹی تھی، ان کے علم میں نہیں تھا، یہ معاملہ ان سے پہلے ہوا. ممکن ہے کسی سے سنا بھی ہو، لیکن کسی کی بات کی کیا حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ تو اللہ کے رسول سے کنفرم کرنا چاہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال الم تر قومک قصرت بہم النفقہ، فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی قوم کے پاس مال کی کمی ہو گئی تھی، نفقہ خرچے کی کمی ہو گئی تھی، پورا خرچ نہیں تھا ان کے پاس کہ یہ پورے کا پورا تعمیر کرتے. تو جتنا خرچہ تھا، جتنے پیسے تھے، اتنے کا بنا دیا کعبہ، یعنی اتنے حصے کا، باقی کے لیے دیوار کھینچ دی کہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ ہی سے مروی سی بخاری سی مسلم کی حدیث بیان فرماتی ہیں کہ اگر آپ کی قوم کے نئے نئے اسلام میں داخل ہونے کا معاملہ نہ ہوتا کہ یہ بدک جائیں گے، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو میں اس حصے کو بھی کعبے کے اندر داخل کر دیتا. اب یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. ان کے پاس مطلب حلال مال، عرض کر دوں یہ بات پہلے کہ ان کے پاس حلال مال نہیں تھا، پیسہ تو بہت تھا، ایسے کلاش نہیں تھے، کنگلے نہیں تھے، لیکن حلال مال کی شرط لگائی تھی. ایسا مال جو ظلم سے، جھوٹ سے حاصل نہ کیا گیا ہو، چوری چکاری کا مال نہ ہو، حرام کام سے حاصل نہ کیا گیا ہو، خالص حلال مال کعبے پر لگانا ہے. کتنا اخلاص تھا ان کا کہ اللہ کے گھر پہ حرام کی پھوٹی کوڑی نہیں لگانی. آج ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں حاجی صاحبان، نمازی صاحبان، 100 قسمیں کھا کر کاروبار کرنے والے، جھوٹ بول بول کر کاروبار کرنے والے، بلکہ یہ تک دیکھا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، منشیات کی کمائی. کل ہی ایک کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا، ایک مشہور وائز، ایک مشہور فلمی ایکٹر کے فین ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، 2 وجہ بتاتے ہیں کہ ماں باپ کے فرما بردار ہیں اور سخاوت خوب کرتے ہیں. اللہ کو سخاوت پسند ہے، ہاں اللہ کو سخاوت پسند ہے، لیکن اللہ کو بے حیائی سے بھی سخت نفرت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سناتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے. فلمیں بنانے والے وہ معاشرے میں فحاشی نہیں پھیلا رہے،
مولانا صاحب کو ان کی سخاوت نظر آ رہی ہے، والدین کی فرما برداری نظر آ رہی ہے، یہ نظر نہیں آ رہا کہ فلموں کا کیریکٹر ادا کرنے کے لیے بلکہ اصل زندگی میں بھی وہ بت تک کی پوجا کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی، مشرکین مکہ ایسے مولانا صاحب سے زیادہ سمجھدار تھے کہ حرام کا پیسہ نہیں لگانا، کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاک کے علاوہ کسی مال کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اور یہ مولانا صاحب جو ہے وہ ایک ایکٹر جس کی ساری کمائی جو ہے وہ اسی حرام ذریعے سے آئی ہے، ساری کمائی۔ اس کی سخاوت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کو سخاوت بڑی پسند ہے، اسی لیے میں آپ کا فین ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سبحانہ، جب علماء کا یہ حال ہوگا، اگر قوم کے رہنماؤں کا یہ حال ہوگا، تو اندازہ لگائیے کہ قوم کہاں جا پہنچے گی۔ میرے بھائیوں، حرام کمائی سے، حرام کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو چھیڑنے والی بات ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے یہ ہمارے بھائی، ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو، میوزک کو، ڈول طبلے گانے باجے کو ناپسند فرماتے تھے، نفرت فرماتے تھے۔ اس کے باوجود بھی نبی 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 اور گانے باجے کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام، نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوالیوں میں لے رہے ہوتے ہیں۔ شیطان نے لگایا ہوا ہے رستے پر، کیا بولیں گے کہ جی وہ رمضان کا مہینہ ہے، محرم کا احترام ہے، قوالی سنتے ہیں، ساری رات سارا دن قوالی سن رہے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گانوں باجوں کے ساتھ، ڈھول باجوں کے ساتھ، تماشوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے نفرت تھی۔ آپ سوچئے، جس چیز سے آپ کو نفرت ہو، آپ کا نام اس چیز کے ساتھ لیا جائے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس دنیا میں اگر موجود ہوتے اور یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو اللہ کے رسول ان باتوں کو پسند فرماتے؟ ہرگز نہیں۔ تو حرام مال جس سے اللہ نے منع فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اللہ پاک ہے اور پاک مال کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، ناپاک مال اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرنا۔ ان مشرکین نے اپنا حلال طیب مال لگایا، کعبہ پورا تعمیر نہیں ہوا تو نہ صحیح، انہوں نے چھوڑ دیا، کتنا ہمارے پاس ہے، اس سے جو بن سکتا ہے وہی ہم کریں گے۔ کتنا اخلاص تھا ان کا، کتنا اخلاص تھا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں، کتنا اخلاص تھا۔ ہم لوگ تو لگا دیتے ہیں چپکے سے، اللہ قبول کر لے گا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بھائی اللہ آپ کو جہنم میں ہی بھیجے گا، اس کا میں تو کبھی بھی نہیں کہہ سکتا اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ چاہے تو شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو اللہ نے قانون بیان کیا وہ یہی ہے کہ حلال لگانا ہے، حرام نہیں۔ تو یہ حلال لگانے والے تھے اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ فرمایا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی بلڈنگ کھڑی کر دینا، عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی بلڈنگ کھڑی کر دینا، ایسے ہے اس شخص کی مانند ہے، یعنی ایک طرف ایک بندہ حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، ایمان نہیں لایا، مسجد حرام تعمیر کر دی، ایمان نہیں لا رہا، دوسری طرف ایک بندہ ایمان لا رہا ہے، صرف ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے راستے میں کوشش بھی کر رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہیں۔ صرف یہ مت دیکھو کہ مسجد حرام تعمیر کر دی ہے، یہ مت دیکھو حرام مال سے اس نے بہت بڑی ویلفیئر فاؤنڈیشن قائم کر دی ہے، ویلفیئر کا کام کر رہا ہے، غریبوں کو راشن پہنچا رہا ہے، مفت علاج کر رہا ہے، یہ مت دیکھو ایمان ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے توحید۔ اگر توحید ہے، ایمان ہے تو یہ فائدہ مند ہے، اگر ایمان نہیں تو لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک ہو سکتے ہیں، یار ماشاءاللہ کیا مسجد بنائی، سبحان اللہ، ارے دیکھو تو صحیح یار کیا مسجد بنائی ہے، ماشاءاللہ، پتہ ہوگا کہ یہ حرام کمائی سے بنائی ہے، پھر بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہے جا رہے ہیں۔ کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ برابر نہیں ہے۔ شرک کرنے والا شخص
بتوں کی پوجا کرنے والا شخص، آپ کو اس کے والدین کی فرما برداری نظر آتی ہے، آپ کو جناب والا اس کی سخاوت نظر آتی ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اگر اس کا فین بننا ہی ہے تو اس کو پہلے یہ تو نصیحت کریں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہو لیکن شرک چھوڑو تو فائدہ ہوگا، شرک چھوڑو تو فائدہ ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور جو ظلم کرنے والے مشرک لوگ ہیں اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو میں اس کی تکمیل کروں گا ایک اعلان سماعت فرمائیں، خاص طور پر ہماری بہنیں، مائیں اور بہنیں، انشاءاللہ 6 ستمبر بروز پیر سے ہماری اس مسجد میں ہی مکمل پردے کے اہتمام کے ساتھ خواتین کے لیے، بنات کے لیے، بچیوں کے لیے، یعنی ایسی بچیاں جو کم از کم 8ویں تک پڑھی ہوئی ہوں، مڈل کلاس 8ویں تک پڑھی ہوئی ہوں، ان کے لیے 2 سالہ عربی لغت اور ترجمہ قرآن کلاس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ 2 سالہ ترجمہ قرآن کی کلاس کا آغاز ہوگا، باقاعدہ پڑھایا جائے گا، ہفتے میں 5 دن اور روزانہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی، دوپہر 2 بجے سے 3 بجے تک۔ جو بچیاں یا خواتین آسانی سے اس کلاس میں، چھوٹی بچیاں نہیں، کم از کم 8ویں کلاس پڑھی ہوئی ہوں، ناظرہ پڑھ سکتی ہوں، اور لازمی ترین شرط جو ہوگی وہ فل حجاب میں ہوں گی، مکمل حجاب میں، ہاتھوں میں گلوز اور پیروں میں موزے پہننا بھی شرط ہوگا، لازمی شرط، اس کے بغیر داخلہ نہیں ہوگا۔ چونکہ پڑھانے والا میں ہوں گا مرد، تو اسی لیے مکمل پردے کے ساتھ جو بچیاں شرکت کرنا چاہتی ہیں، قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہتی ہیں، ہفتے میں 5 دن اس کلاس کا آغاز ہونے لگا ہے، تو آپ تمام حضرات جو ہے وہ خواتین اور جو حضرات بھی دلچسپی رکھتے ہیں، حضرات تو مسجد انتظامیہ سے مردوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو بچیاں اور جو خواتین اس میں دلچسپی رکھتی ہیں، عمر کی قید نہیں، چھوٹی بچیوں کے علاوہ 8ویں پڑھی ہوئی ہو، کم از کم 12-14 سال کی بچیاں ہوں، بالکل چھوٹی بچیاں نہ ہوں جن کے سمجھ میں ہی نہیں آئے، پھر ان کو وہ جب بڑی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گی۔ تو اس کلاس کا آغاز ہو رہا ہے، تو جو ساتھی دلچسپی رکھتے ہیں مسجد انتظامیہ سے رابطہ کریں، ناصر بھائی سے یا عبد المالک بھائی سے اور دوسرے ساتھیوں سے، اور جو بچیاں خود رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ اوپر جو ہے وہ بنات کے مدرسے میں باجی کے پاس اپنا نام لکھوا دیں۔ اللہ تعالیٰ میں دین سیکھنے، سکھانے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔